اور چوتھا وہ ایلیمنٹ ہے جس سے انسان کا سکون برباد ہوتا ہے، وہ ہے بغیر عمل کے علم بڑھاتے رہنا۔ کتابیں پڑھ دی ہیں لوگوں نے، دنیا کے اندر پرنسپلز کو اتار لیا ہے اپنے اندر، اصول اور قواعد کی زندہ جاوید مثال بن چکی ہیں، لیکن ایپلیکیشن نام کی کوئی چیز نہیں، ایکسپیرینشل نالج نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ علم جو نیت نہ بنا اور نیت قصد نہ بنی اور وہ قصد عزم نہ بنا اور وہ عزم ارادہ نہ بنا اور وہ ارادہ عمل نہ لا سکا اور وہ عمل نتیجے نہ لایا، وہ نتیجے انسان سے ریکٹیفیکیشن نہ کرا سکا، وہ ریکٹیفیکیشن وہ ریڈیمشن نہ کرا سکی، اور وہ ریکٹیفیکیشن اور ریڈیمشن اکاؤنٹیبلٹی نہ کرا سکی، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی انسان سے وہ رجوع نہ کرا سکی، وہ انابت نہ کرا سکی، تو ایسا علم انسان کو فائدے نہیں بلکہ گمراہ کر دیتا ہے، ایسا علم انسان کو گرا دیتا ہے۔ شیطان کے پاس آسمانوں کے اصول کم نہیں ہوں گے، شیطان کے پاس آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے اللہ کا دیا ہوا کم نہیں تھا، اور علم بھی کم نہیں تھا، اور فرشتوں کے پاس بھی کم نہیں تھا، لیکن ان کے پاس یہ ایلیمنٹ تھا۔ وہ کہتے تھے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ جو دیا تو نے علم دیا۔ اس کے علم نے وہ تزکیہ، وہ گرائنڈنگ، وہ پروسیسنگ، وہ سیلف آڈٹ، وہ سیلف آگمنٹیشن نہیں اپنائی، وہ پروسیس نہیں اپنایا سبمیشن کا، ڈیلیورنس کا، پرفارمنس کا، نتائج کا۔ آپ دیکھ لیں اس نے ابا واستکبرا کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا انکار کر۔ تو اس لیے ٹو مچ آف انفارمیشن اینڈ ٹو مچ آف نالج بفور ٹائم ول بی اے فتنہ فار یو، یہ بھی آپ کے سکون کو چین سے نہیں بیٹھتی تھی۔ ہر چیز پڑھنے کی نہیں ہوتی بچوں، ہر وقت ہر چیز پڑھنے کی نہیں ہوتی۔ ہر علم کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایک اس کے حالات ہوتے ہیں پڑھنے کے تبھی، اور اس علم کو ایکسپیرینس کے ساتھ یقین کی صورتحال ملتی ہے۔ تو بہت سا علم جو اندر تمہارے چل رہا ہوگا نا ابھی، جو ہمارے یہاں سوشل میڈیا کا دور ہے، فل انفارمیشن فلو کا دور ہے، کیا کیا کچھ اندر نہیں چلا گیا، اس لیے وہ اضطراب اور کنفیوژن اور بے قراری ہے، کیونکہ اسے کس محل پہ کب کہاں اسٹریٹجکلی اور پولیٹیکلی اور ایکسپیرینشلی اپلائی کر کے ویلیوز بنانی تھی وہ ہے ہی نہیں۔ یا تو وہ علم اندر گل سڑ رہا ہے، یا تو وہ علم اندر کنفیوژنز دے رہا ہے، یا تو علم اندر وہ عدالتیں پیدا کر رہا ہے، یا وہ علم ایک وبال بن چکا ہے۔ اور پانچواں ایلیمنٹ اس بے سکونی کا، لوگ عمل تو بہت کرتے ہیں اس دنیا، وہ علم تھا عمل نہیں تھا، یا عمل بہت ہے مگر علم بڑھ ہی نہیں رہا۔ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے ان کی نفسیات میں مزدوروں والی محنت ہے، 10 سال سے لگے ہوئے ہیں، لیکن مقام اور اسٹیشن اور اگلا اسٹیشن، حالات، دشمن، ایوولوشن آف دا ٹائم اینڈ ایوالونگ ایونٹس اینڈ ٹرینڈز اراؤنڈ اس آر کالنگ اپون ہم کہ اپنے علم کو بڑھا، اگلی جنگ کے لیے علم بڑھا، اگلی ٹیم مینجمنٹ کے لیے علم بڑھا، اگلے لوگوں کو انوالو کرنے کے لیے علم بڑھا، دنیا کو اب انگیج کرنے کے لیے علم بڑھا۔ اب کراچی سے باہر نکلے تو ان دوسرے قاعدے جائے گا، اب پاکستان سے باہر نکلے تو دوسرے طریقے سے ڈیل ہوگی، رات کے کام کے اندر ہو یا دن کے کام کے اندر ہو، میکینیکل ڈپارٹمنٹ کا ہو یا الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کا ہو، میکاٹرونکس کا ہو یا نیوکلیئر کا ہو، فزسٹ ہو یا کیمسٹ ہو، ہر فیلڈ میں، ہر فیسٹ میں، باپ ہو، دوست ہو، رشتے ہو، ان سب کاموں کے اندر ڈائنامکس ڈفرینٹ رہتی ہیں، پیرا ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ ہر طریقے کو، ہر کسی کو ایک لاٹھی سے نہیں چلاتے بچوں، ہر جگہ کے اوپر محل ڈفرینٹ ہوتا ہے، وضع ڈفرینٹ ہوتی ہے، قطع ڈفرینٹ ہوتی ہے، انقطاع بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، ارتفاع بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو علم نہیں ہے ان کے پاس، اور جب 10 سالوں کے بعد وہ ایمبیگوٹی کریٹ ہوتی ہے، جب وہ اضطراب کریٹ ہوتا ہے، اور آگے کی دیوار جب گر نہیں رہی ہوتی، دشمن دوست بن نہیں رہے ہوتے، دوست سجن بن نہیں رہے ہوتے، لوگ امام مان نہیں رہے ہوتے ہیں، قیادتیں جنم لے نہیں رہی ہوتی، تو پھر شک پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ کوچ ہی چکا ہونا والا ہوتا ہے، تھوڑے سے اپنے علم کو منور کرنا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے مقاموں سے وہ گر جاتا ہے۔ تو 6 سال، 4 سال، 4 مہینے یا 4 دن کے اسٹیشن کے اندر بھی علم ایوالو کر لیتا، استاد بدل لیتا، ان کے لیے سفر کرتا، استادوں کا لوٹا اٹھاتا، اس غریب فقیر کے آگے اتنی پڑھی لکھی کو صبر کر لیتے، تھوڑی دیر کرسی پہ بیٹھ جاتا، 4 باتیں اچھی نہیں بھی لگی تھی، شاید چھٹی بات پہ کچھ تجھے تیرے فائدے کی چیز مل جاتی، وہ صبر یہاں پر ضروری تھا۔ تو لوگ اپنا علم ایوالو نہیں کرتے، اس لیے مقام بدلے گا، علم ایوالو کرنا پڑے گا، مقام بدلے گا، مقام بڑھے گا، پریشر بڑھیں گے، علم بھی بڑا چاہیے ہوگا۔
تو کچھ لوگوں بے سکونی اس لیے ہوگی کیونکہ کوششیں تو بہت ہیں، کاوشیں تو بہت ہیں، مگر علم نہیں۔ علم ہے تو یقین کی حد تک کا نہیں ہے، یقین ہے تو حق الیقین نہیں ہے، کیونکہ سرٹنٹی بھی محض صرف فریزز اور فریدولوجی اور تھریٹکس کا نام نہیں ہوتی، اس کو اس قطعاتی شکل سے کلیجے میں اتارنا پڑتا ہے، پھر اس پہ تفکر کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے، پھر فیلئر نصیب ہوتا ہے۔ تو وہ علم جس کو شکست نصیب نہیں ہوئی وہ کمبن کیسے بنے گا؟ وہ علم جس کو وہ ہار نصیب نہیں ہوئی وہ چٹان کیسے بنے گا؟ وہ علم وہ یقین کیسے بنے گا جس نے فیلئر کا سامنا نہیں کیا؟ اور میں اور تم شکست سے گھبرا گئے بچوں، ہم ہار سے گھبرا گئے۔ یہاں پر یہ تو چلے تھے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو چلی تھی تجھے کچھ مقام پہ پہنچانے کے لیے، کیونکہ جن ایسپیکٹ سے تو آیا ہے، جن سیسٹ سے تو آیا ہے، جن حالات سے تو آیا ہے، بہت سی چیزیں میچور ہو گئی تھی مگر بہت سی نہیں ہوئی ہوں۔ اس مقام پر جو تجھے ریسورس چاہیے جیتنے کے لیے، وہ ریسورس اللہ نے اگر تجھے دینا ہے، وہ ریسورس تجھے دینا ہے تو تھوڑی تکلیف تو تجھے دینی پڑے گی بیٹا، تھوڑی گرائنڈنگ تیری کرنی پڑے گی، کیڑا تجھے تکلیف میں ڈالے گا اللہ۔ گھبرا مت، ڈر مت، اکیلا ہی ہوتا ہے، اس لمحے میں اکیلا ہوتا ہے انسان۔ گھبرا مت بیٹا، میں تجھے بتاؤں گا، آخری نقطہ میرا یہی ہوگا،